السلام علیکم جی، آزاد کشمیر میں آج محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جو ایک وفد جا رہا تھا، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب موجود تھے، اس کو روک لیا گیا ہے سہالہ کے مقام پر۔ وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو عوامی حقوق کے حوالے سے دھرنا دیے ہوئے ہے راولہ کوٹ میں، وہاں پر جانا چاہتے تھے یکجہتی کرنے کے لیے، ان کو حکام نے جو ہے وہ راستے میں روک لیا ہے۔ انوار، کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس عمل کو، یہ جو بڑی قیادت کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو روکا گیا ہے؟ السلام علیکم لودھی صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ یہ تین شخصیات اور ان کے ساتھ کافی دیگر اور بھی لوگ موجود ہیں جو کہ مذاکرات کے لیے وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے، ان کو حکومت آزاد کشمیر نے وہاں پہ روک لیا۔ ان چیزوں سے اب یہی چیزیں لگ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو یہ لوگ بیسیکلی مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ جا کے ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں گے یا کوئی پاکستان کے خلاف بیانیہ کو جاری کریں گے۔ یہ لوگ جا رہے ہیں کہ تاکہ جو حالات پاکستان اور کشمیر کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، اس کو کسی مثبت طریقے سے حل کیا جائے۔ ان کو روکنا میرے حساب سے یہ بالکل مناسب نہیں۔ اگر یہ ملیں گے تو اس بیچ کا کوئی رستہ نکلے گا نا، جب لوگ بات کریں گے، جب لوگ بیٹھیں گے۔ بالکل جو پریس کانفرنس ان لوگوں نے کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ ہم سارے لوگوں کو ساتھ لے کے مذاکرات کرتے ہیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے مذاکرات کرتے ہیں، حکومت کو لے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، تو مذاکرات کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایکشن کمیٹی والوں کا جو موقف ہے وہ پہلے دن سے یہی ہے کہ مذاکرات کے لیے جب جو بھی آنا چاہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور حل بھی مذاکرات ہے۔ روڈ کے اوپر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر کتنا دن ہم بیٹھیں گے، آخر کار بات جا کے ٹیبل پہ سیٹل ہوگی۔ آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریاست نے، حکومت نے ہر وہ ڈنڈا استعمال کیا جس سے اس کو روکا جا سکتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک ویڈیو دیکھی، ایسی ہزاروں ویڈیوز اور چیزیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اب موجود ہیں، اور ابھی آنے والے وقت میں مزید سامنے آئیں گے، کیونکہ ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں پہ تو ہر چیز کھل کے سامنے نہیں آ رہی۔ یہ تو ایک والد کی ویڈیو ہے، ان لوگوں نے خواتین کو ہراساں کیا، چادر اور چاردواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کو گرفتار کیا، لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اور اپنی مرضی کے بیان دلوائے گئے۔ ہمارے کوٹلی شہر سے جو ایک ہمارے دوست ہیں، وکیل دوست جو کہ ایکشن کمیٹی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، مسعود چودھری صاحب، تو ناصر مسعود، ان کو اغوا کیا گیا کل اسلام آباد سے۔ تو اس کی ان کے اوپر بہت تشدد سنا کیا گیا، اور کوئی ان کو بیان دیا گیا کہ یہ ہماری مرضی کا بیان آپ پڑھیں، تو نہ پڑھنے پر ان کو مزید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ یہ چیزیں قابل مذمت ہیں اور یہ ناقابل برداشت چیزیں۔ اور ان سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ ہے، اگر وہ آپ کی مخالف رائے رکھتا ہے اور وہ ایجیٹیشن کے لیے نکلا ہے، تو آپ یہ کیوں لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو نہیں، میں نے بھی کافی درجنوں ایسی ویڈیو درجنوں دیکھی ایسی ہیں ویڈیو۔ جس میں لوگ بےچارے آ کے کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جی، جب ریاست کن پٹی پہ بندوق رکھے گی تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس طرح آپ نے مسئلے کیا بلوچستان کے اندر حل کر لیے، کیا کے پی کے اندر حل کر لیے، جو اب آپ کشمیر کے اندر حل کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ حکومت کے یہ جو معاملات ہیں، ریاست کے یہ جو معاملات ہیں، سوائے نفرت کے کچھ بھی ان سے حاصل نہیں تب ہوتا۔ دیکھیں نا، ایک طرف اب ریاست کے اندر الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں، ہاں، اب ان ساری سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں جانا ہے، تو ان کو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ایک ذمہ دار جو بندہ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جی، ریاست اس سارے معاملے میں ذمہ دار ہے۔ عام شہری اپنے حقوق کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، عام شہری وہاں پہ پرامن دھرنا دیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے بات کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن جب ریاست ایسی حرکتیں کرے گی تو مجھے آپ بتائیں کہ لوگوں کے اندر مزید اشتعال پیدا ہوگا، ریاست کے خلاف لوگ مزید دیکھیں باہر گے، نکلیں مطلب گے۔ یہ ایک وقتی چیز تو آپ وقتی طور پہ تو آپ کر لیں گے، لیکن مستقبل میں دیکھیں بلوچستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ایک دم تو نہیں چلا نا۔ بالکل ایسے آپ کی وہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے یار، آپ نے طالبان پیدا کیے اور آج وہی طالبان آپ کے خلاف ہے، کو آپ بھی تو کوئی جواب دینا ہمیں۔ سارے جواب آپ نے، سارے بیان ہم سے ہی لینے ہیں، تو خدا کا خوف کریں طاقت یار۔ کے زور پر سر جب عوامی رد عمل ہوتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا اس کا۔ دوسرا، آپ کے ایک دوست ہیں جو اسی ریاست کے پیٹرن کو فالو کر کے لوگوں کو شوٹ کرنے کی بات کرے، تو انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ جاوید بٹ صاحب، انہوں نے اس دن بڑی فضول قسم کی بات کی۔ وہ اکثر فضول باتیں کرتے ہیں، وہ ان سے ویسے تو اچھی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اوپر سے میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی جاری کر دیا۔ مطلب ایسے بندے کو ٹکٹ جاری کرنا پیپلز پارٹی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پیپلز پارٹی کی بات ختم ہو چکی ہے۔
میں نے تو اگر سنا ہے وہاں پہ اگر ٹکٹ کے والے سے بڑے رولے بنے ہوئے اگر ہیں بات جاوید بٹ صاحب تک پہنچ گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ پیپلز اور پارٹی کیا کو یہ الیکشن سے دستبرداری اور حاصل کر کیا لینی صاحب چاہیے. یہ گل براسیاں تے آ گئی ہے تو ہاں پھر تو صلح پھر کر لو. صلح کر، اور وہی بات ہے کہ بات جاوید بٹ صاحب تک آ گئی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے، اس ریاست کے الیکشن کے عمل سے گزرنا ہی نہیں چاہیے. بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، یہ ایک اچھی بات ہے جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے، تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے اس معاملے پہ بہتر ہے کہ پہلے سوچ کے بیان دینا چاہیے، لیکن دینے کے بعد اگر انہوں نے معافی مانگی مطلب تو آپ یہ کوئی بھی للو اچھی بات ہے. للو پھتو خواجہ نہیں ہے آپ. آصف کی طرح وہ ابھی تک ہاں بازد نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ڈیٹ پان ان کا سے مظاہرہ بہتر ہے. نہیں، آپ ان سے یہ کہہ بہتر، سکتے ہیں کہ خواجہ آصف سے ان کی طرح جاوید بٹ صاحب بہتر ہے. ڈیٹ پان کا مظاہرہ نہیں کیا ہاں. انہوں نے، تو معذرت کر اچھا لیجیے. ایک اور چیز جو آپ نے محسوس کی ہے، میں نے جو دیکھی ہے کہ عثمانی والی سائڈ پہ چودھری رزاق صاحب نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا ہے، بڑی دنیا آئی ہے. لگ نہیں رہا آپ کے نون لیگ کو ریاست نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا ٹاسک دے دیا جی کہ آپ اپنے جلسے جتنے بڑے کریں گے اس حساب سے آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ ہوگی. سر سمانی ڈمبر جو ہمارا علاقہ ہے نا ذات کشمیر کا، ہاں وہ سمجھ لیں کہ ایک کونا ہے، ہاں اور اس کا زیادہ تر حصہ پنجاب کے ساتھ لگتا ہے. اس طرف ابھی اس طرح نہ تو ایکشن کمیٹی کوئی اتنی نہیں فعال. ایکچولی آپ میں کہتا ہوں جو آخری موئل مطلب جو علاقہ ہے وہاں سے بڑا قافلہ سر آیا وہ تھا جب کرنے کے لیے. پہلے دن جو مطلب جون جذبہ کو تو وہاں بھی نہیں، ایسے ہی ہے جذبہ نا. تو موجود ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی کہنے کا مطلب ابھی مرکز سارا پونچھ ڈویژن بن چکا ہے، لوگ سارے رولا کوٹ کے اندر موجود ہیں اور نظر صاحب کی مظفر آباد کے. تو یہ جو میرپور ڈویژن ہے ہمارا، اس طرف ابھی تھوڑا سا مطلب چیزیں کول ڈن ہوئی ہیں. اسی لیے یہ لوگ یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. لوگ اپنی معمول زندگی سے نظام چلا رہے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا. شاہ غلام قادر صاحب کو بولے نا نیلم میں اپنے حلقے میں جلسہ کر کے دکھائیں اس کی سچویشن میں. مظفر آباد میں کوئی الیکشن کمپین کر کے دکھائے. ایک اب ٹکٹ جاری ہوئے نون لیگ کو آج 10 دن ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ بھی آلموسٹ جاری ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً ساری جماعتیں. تحریک انصاف کے ٹکٹ بھی جاری ہو چکے ہیں. تو کسی ایک بندے نے کوئی سیاسی جلسہ کیا ہو، ماں سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے، انہوں نے اب کیا کیا کہ ایکشن وہ اب کمیٹی کا ایکچوئل کمیٹی کے ساتھ مل اب جائے گی. ایکشن کمیٹی کا سہارا لے رہے ہیں. ہمارے بہت اچھے ایک دوست ہیں ملک یوسف صاحب، وہ امیدوار تھے وہاں سے راج محل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنا بیانیہ کیا کیا جی کہ مجھے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ میں عوامی 7 جون ایکشن. کو 9 جون کو اسپتال گیا تھا ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ، اور وہ اب وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. انہوں نے ایک بڑا ٹائم بھی بیانیہ اپنا ٹکٹ بدلایا. نہ ملنے کے بعد ہی تو دیا لیکن دیا تو ہے. اب وہ ایکشن کمیٹی کا ساتھ دے رہے، پہلے بھی انہوں نے دیا. تو اب ان کا اچھا بیانیہ، اور آزاد امیدوار جتنے ہیں اب جن کو ٹکٹ نہیں ملے، چاہے وہ پیپلز سارے پارٹی کا ہے طریقے یا نون لبیک میں لیگ کا، شامل ہو ان جائیں آتا ہے وہ ایکشن کمیٹی مطلب وہی ہے نا. وہی ہے، ایکشن کمیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم عوام کے ساتھ. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اب ایکشن کمیٹی کو یہ بھی ہے کہ جو نا وہ آکسیجن کی طرح کام کرے گا یہ چیز بھی. دوسرا جو اب تاجروں کے حوالے سے کچھ بیانات آ رہے ہیں، دکانیں کھلوانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر تاجروں کو اس قدر پریشرائز کیا جا رہا ہے. کل میری میرپور میں تاجر سے بات ہوئی، اس نے کہا جی کہ ہمیں فائنل نوٹس حکومت نے دے دیا کہ اگر آپ دکانیں نہیں کھولیں گے تو آپ کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے. اور جو مظفر آباد کے اندر تاجروں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں ٹرانسپورٹ یونین کے صدر بھی تھے، انہوں نے کہا جی ہم کھولیں گے لیکن کھول نہیں سکتے. وہ دکانیں کھل نہیں سکی، ٹرانسپورٹ چل نہیں سکی، پراپر نہیں چل سکی. 1-2 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ ریاست کے شہری نہیں. وہ کچھ لوگ جو ہمارے آزاد کشمیر میں پاکستانی بھائی جو ہمارے وہاں پہ بزنس کرتے ہیں، انہوں نے کوئی دکانیں کھولی ہیں، لیکن جو پراپر کشمیری ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی دکانیں کھولی نہیں. وہ تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے آپ کے پریشر اوپر، بھی آپ نے ہے، وہاں رہنا ہے پریشر بھی ہے، انتظامیہ کے سماجی ساتھ. تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں. سر ہر چیز ہے، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. میری کل اس حوالے سے انجمن تاجران کوٹلی کے جو صدر ملک یعقوب صاحب سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی. تو وہ اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے. انہوں نے کہا جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتے، جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، جب تک ہماری چیزوں کو سیٹل نہیں کیا جاتا، انشاءاللہ کوٹلی میں کوئی دکان نہیں کھلے گی. لیکن جو پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ، سابق پرائم منسٹر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا یہ افسوسناک سر عمل دیکھیں نا، ہے. ملیں گے تو کوئی حل نکلے گا، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ملنے دینا چاہیے. ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے میں اگر حکومت کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں، تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں؟ میرے خیال سے ان کو اجازت دینی چاہیے. سر دیکھیں اور اب سابق پرائم منسٹر پاکستان کوئی معمولی شخصیت تو نہیں لیکن شاہدہ خان جب عباسی. ریاست فیصلہ کرتی ہے تو پھر میں عمران کہہ رہا ہوں خان نا کو بھی کہ جیل میں پھینک نہیں، دیتی وہ ہے. بات تو اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملنے کی اجازت دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو آگے جانے دیں گے اور ان کو راولا کوٹ پہنچنے دیا جائے گا. حکومت کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے. اور
یہ جو اپوزیشن جماعتیں خود کو پیش کر رہی ہیں ان کی اس پیشکش کو قبول کریں. آپ کیوں چیزوں کو وائلنٹلی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں تصادم چاہتے ہیں؟ اگر آپ تصادم چاہتے ہیں تو پھر پوری قوم کے خلاف اعلان جنگ کر دیں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.